اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. کلاس 8 سوشل سائنس کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں رولنگ دا کنٹری سائڈ، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پھر لے کر آیا ہوں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ انڈیگو کی امپورٹنس کیا تھی، اس کی کوالٹی کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی ڈیمانڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یورپین مارکیٹس میں کس طرح سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، خاص طور پر انڈین انڈیگو کی. حالانکہ یہ جو یورپین کنٹریز تھی، فرانس، پرتگال، برازیل، اٹلی، انہوں نے خود بھی بہت سی جگہوں پر انڈیگو کی کاشت کی تھی، لیکن وہ اس معیار کا نہیں تھا، وہ اس کوالٹی کا نہیں تھا جو کوالٹی انڈین انڈیگو میں تھی. تو انڈین انڈیگو کی روز بروز مانگ یورپین مارکیٹس میں بڑھتی گئی، تو اس کا اثر ہم دیکھیں گے یہاں پر ہندوستانی کسانوں پر، ہندوستانی کاشتکاروں پر، زمینداروں پر کیا اس کا اثر کیسے پڑ گیا. تو آج ہم پڑھیں گے ہاؤ واز انڈیگو کلٹیویٹڈ. یہ جو انڈیگو کی کاشت کس طرح سے ہوتی تھی، یہ کس زمین پر ہوتی تھی، کس قسم کی زمین چاہیے تھی اس کے لیے. There were two main systems of indigo cultivation. کلٹیویشن کے دو سسٹمز تھے، ایک تھا نیچ کلٹیویشن اور دوسرا تھا رایوٹی. ود ان دا نیچ سسٹم آف کلٹیویشن، جو نیچ کلٹیویشن سسٹم تھا دا پروڈکشن کا، دا پلانٹر پروڈیوس انڈیگو ان لینڈس دیٹ از ڈائریکٹلی کنٹرولڈ. پلانٹر مینز دا گروور آف انڈیگو. جو یہ انڈیگو کی کاشت کرتا تھا اس کو پلانٹر کہتے تھے. یعنی جو کسی فصل کو پلانٹ کرے، جو کسی فصل کی کاشت کرے، اس کو انڈیگو کہا جاتا ہے. پلانٹر اپنی زمین پر، جو اس کی اپنی زمین ہوتی تھی، اسی پر کاشت کرتا تھا. ہی either brought the land or rented it from ادر زمیندار، یا وہ دوسرے زمینداروں سے زمین خریدتا تھا یا کرایہ پر لیتا تھا. اینڈ پروڈیوس انڈیگو بائی ڈائریکٹلی امپلائنگ ہائرڈ لیبرس. اور وہ نیچ سسٹم میں کیا کرتا تھا، وہ اس پر ڈائریکٹلی اپنے آدمیوں کو، اپنے مزدوروں کو کرایہ پر لے کر اس پر کام کرواتا تھا. نیچ کلٹیویشن کیا تھا، زمیندار کی اپنی زمین ہوتی تھی، یا وہ کسی زمیندار سے زمین کرایہ پر لیتا تھا، خریدتا تھا، تو اس پر مزدور لگا کر، انہیں پیسے دے کر، ان کی مزدوری دے کر اس پر کام کراتا تھا اور انڈیگو کی کاشت کرتا تھا. دا پرابلم وتھ نیچ کلٹیویشن، یہ جو نیچ کلٹیویشن تھی اس میں کیا پرابلمز تھی. پلانٹرز فاؤنڈ ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپینڈ دا ایریا انڈر نیچ کلٹیویشن. جو پلانٹرز تھے انہیں نیچ کلٹیویشن میں یہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا کہ اس کو پھیلانا، اس کو ایکسپینڈ کرنا. نیچ انڈیگو پلانٹیشن کو ایکسپینڈ کرنا، اس میں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. انڈیگو آن دی فرٹائل لینڈز دیٹ were already densely populated. جو انڈیگو جو تھی، یہ فرٹائل زرخیز زمینوں پر اس کی کاشت ہوتی تھی. حالانکہ جو زرخیز زمینیں تھیں وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ تھی، وہاں پر گھنی آبادی ہوا کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ اس زمین پر رہائش کرتے تھے، وہاں پر ہیومن سیٹلمنٹ زیادہ ہوتی تھی. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. صرف کچھ چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہوا کرتے جو وہاں پر بکھرے ہوئے تھے، ان پر یہ پلانٹیشن ہوتی تھی. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. جو انڈیگو پلانٹرز تھے انہیں زمین کے بڑے بڑے بلاکس چاہیے تھے انڈیگو پلانٹیشن کے لیے. Where they
where could they get such land from. یہ زمین وہ کہاں سے حاصل کرتے. they attempt to lease in the land around the Indian انڈیگو فیکٹری. وہ کوشش کرتے تھے یہ جو انڈیگو فیکٹری تھی وہیں پر اسی کے نزدیک اسی کے ارد گرد انہیں زمین کرایہ پر ملی. اینڈ ایویک دا پیزنٹس فرام دا ایریا. اور چھوٹے چھوٹے کاشتکار جو وہاں ان علاقوں پر تھے ان کو وہاں سے بھگایا جائے. بٹ دس لیڈ ٹو کانفلکٹس اینڈ ٹینشن. لیکن اس میں کیا ہوتا تھا, تناؤ ہوتا تھا, لڑائیاں ہوتی تھی. جو چھوٹے چھوٹے کسان چھوٹے چھوٹے کاشتکار اپنی زمینیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے تو لڑائیاں ہوتی تھی, جھگڑے ہوتے تھے, فتنے فساد ہوتے تھے پلانٹرس اور پیزنٹس کے درمیان. نار واز لیبر ایزی ٹو موبائلائز. اور یہ بھی آسان نہیں تھا, مزدوروں کا استعمال کرنا بھی آسان نہیں تھا. لارج پلانٹیشن ریکوائرڈ واسٹ نمبر آف ہینڈس ٹو آپریٹ. لارج پلانٹیشن بڑی پھیلی ہوئی پلانٹیشن جو ہوتی تھی انڈیگو کی. انڈیگو کا جو بڑا کھیت ہوتا تھا جس میں زیادہ فصل ہوتی تھی انڈیگو کی, وہاں پر اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مزدور چاہیے تھے. And labor was needed very precisely at time when peasants were usually busy with their rice cultivation. اور مزدور اس وقت چاہیے تھے پلانٹرس کو جب وہ مزدور اپنے اپنے کھیتوں میں دھان کی کاشت کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو پلانٹیشن انڈیگو کی پلانٹیشن یہ اس موسم میں ہوتی تھی جس موسم میں ہندوستان میں دھان کی کاشت ہوتی تھی. تو دھان کی کاشت میں جب یہاں کے لوگ خود اپنے دھان کی کاشت کرتے تھے تو پلانٹرس کو مزدور ملنا بہت مشکل ہوتا تھا. نیچ کلٹیویشن آن اے لارج اسکیل آلسو ریکوائرڈ مینی پلوز اینڈ بلاکس. یہ جو نیچ کلٹیویشن تھی انہیں زیادہ سے زیادہ بلکس مینز انہیں بیل چاہیے تھے اور ہل چاہیے تھی اس کو زیادہ سے زیادہ زمین جوتنے کے لیے. 1 بیگھا آف انڈیگو کلٹیویشن ریکوائرز 2 پلوز. 1 بیگھا مینز یہ انگریزوں سے پہلے یہ سسٹم آف میجرمنٹ تھا انڈیا میں. جو زمین ہم کا میجرمنٹ کرتے وہ بیگھاز میں ہوتا تھا. یعنی 1 بیگھا زمین کے لیے تقریباً 2 ہلیں چاہیے تھی. 2 پلوز needed 1 بیگھا. This means that a planter with 1000 بیگھاز. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس 1000 بیگھا زمین ہوتی تھی. بیگھا کا مطلب ہے آج ہم بیگھا کا مطلب آپ سمجھے کہ 1 بیگھا 1 کنال زمین ہے. اگر کسی کے پاس 1000 کنال زمین ہوتی تھی تو اس کو تقریباً 2000 ہل پلوز چاہیے تھے اس زمین پر کو جوتنے کے لیے, اس زمین پر کام کرنے کے لیے. انویسٹنگ آن پرچیز اینڈ مینٹیننس آف پلوز واز اے بگ پرابلم. ان ہلوں پر پیسہ خرچ کرنا اور انہیں مینٹین کرنا اس میں پرابلم تھی. اس میں بہت پیسہ ہوتا تھا. جو ہل ہوتے تھے زمین جوتنے کے لیے ہل ہوتے تھے ان پر انہیں مینٹین کرنا, ان پہ انہیں خریدنا پھر انہیں مینٹین کرنا کر کے رکھنا, اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا. Nor could supplies be easily got from the peasants. اور کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ یہ جو انڈیگو کی کلٹیویشن اس وقت ہوتی تھی جب یہاں پر رائس کلٹیویشن ہوا کرتی تھی ہندوستان میں. تو اس وقت یہ پلوز یہاں کے کسانوں سے بھی نہیں لے سکتے کیونکہ انہیں ان زمینداروں کو چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے وہ اپنے ان بیلوں اور ہلوں کا استعمال اپنے کھیتوں میں کرتے تھے. اگین ایٹ دا ٹائم دیٹ انڈیگو پلانٹرس نیڈیڈ دیم. اور اسی وقت یہاں کے کاشتکار یہاں کے زمینداروں کو اس وقت دھان کی کاشت کرتے تھے. انہیں یہ ہل
انہیں یہ بیل اپنے کھیتوں میں کام کے لیے چاہیے تھے، تو اسی وقت ان کی ضرورت انڈیگو پلانٹرس کو بھی پڑتی تھی. ٹل دا لیٹ 19th سینچری، اگر ہم 19ویں صدی کی آخر کی بات کریں، پلانٹس were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. یہ جو پلانٹرس تھے وہ لگاتار اس نیچ کلٹیویشن کے تحت زیادہ سے زیادہ زمین انڈیگو پلانٹیشن میں لانا چاہتے تھے. ان کی یہ لگاتار یہ کوشش رہتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ انڈیگو کلٹیویشن کو پھیلائیں، انڈیگو کلٹیویشن کو وسعت دے دیں. لیس دین 20% آف دا لینڈ پروڈیوس انڈیگو واز انڈر دس سسٹم. تقریباً جو 20% زمین تھی وہ انڈیگو کلٹیویشن میں آتی تھی، یعنی 20% زمین 25% زمین پر انڈیگو کلٹیویشن ہوتی تھی. دا ریسٹ واز انڈر این آلٹرنیٹو موڈ آف کلٹیویشن، دا رایوٹی سسٹم. جو 20% زمین نجی سسٹم کے تحت تھی، نجی سسٹم کے تحت اس پہ کلٹیویشن کی جاتی تھی، اور جو باقی زمین تھی وہ رایوٹی سسٹم کے تحت اس پر کام ہوتا تھا. انشاءاللہ یہ جو رایوٹس ہیں اس کے بارے میں کال پڑھیے. خدا حافظ.